دوستو آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی داستان لے کر آئے ہیں جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی، جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح 7 بیٹے رمضان کے مبارک مہینے میں افطار کے وقت اپنی بوڑھی ماں کو ہی پکا کر کھا گئے، اور وہ بھی اس وقت جب وہ بیچاری روزے کی حالت میں تھی۔ ان بے حس بیٹوں کو اپنی ماں پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ ماں بیچاری بلکتی رہی، تڑپتی رہی، لیکن لالچی لڑکوں کو زبان کا چسکا تھا، لیکن اندر کی کچھ بات بھی ایسی تھی کیونکہ بوڑھی ماں نے اپنے 7 بیٹوں سے چھپ کر ایک ایسا کام کیا تھا جو کام ان میں سے کسی کو برداشت نہ ہوا، اور وہ روزے دار ماں کو ہی چٹ کر گئے۔ آخر میں رمضان کے مبارک مہینے کی وجہ سے ان 7 بیٹوں کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب سن کر آپ لوگوں کا دل دہل جائے گا، اور بڑھیا کے ساتھ اللہ کا ایسا کیا معجزہ ہوا، وہ ذبح ہونے کے باوجود کیسے دوبارہ اپنے بیٹوں کے پاس آئی۔ یہ داستان سن کر تو آپ کے آنسو نکل آئیں گے، اس لیے کہانی کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے۔ ایک بڑھیا اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ ایک گاؤں میں رہا کرتی تھی۔ بڑھیا اور اس کے 7 بیٹے غریب تھے۔ بڑھیا نے گھر میں کچھ جانور پال رکھے تھے جن کے دودھ سے وہ گزارا کرتی، اور اس کے 7 بیٹے بازار میں شربت بیچا کرتے تھے۔ اس سے جو بھی آمدنی ہوتی اسی سے ان کا گزارا ہوتا۔ رمضان کا مہینہ تھا اور گاؤں کا ہر مسلمان روزے رکھ رہا تھا۔ افطاری کے وقت گاؤں میں خوب چہل پہل ہوتی، مگر وہ بڑھیا اور اس کے 7 بیٹے ہندو تھے۔ ایک روز بڑھیا جنگل سے اپنے جانوروں کے لیے چارہ کاٹ رہی تھی۔ گرمی اس قدر شدید تھی کہ بڑھیا کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی اس کی نگاہ درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ایک اللہ والے بزرگ پر پڑی۔ وہ بڑی خوبصورت آواز میں ہاتھ میں موجود ایک کتاب کی تلاوت کر رہا تھا۔ بڑھیا کو اللہ والے پر بڑا ترس آیا۔ اس نے اپنے پاس موجود پانی کے مٹکے سے گلاس بھرا اور اس اللہ والے کے پاس لے گئی۔ یہ پانی پی لو بابا جی، گرمی کتنی زیادہ ہے، یقیناً تمہیں پیاس لگی ہوگی۔ اس نے کہا تو بزرگ نے تلاوت روک کر بڑھیا کو دیکھا۔ نہیں اماں جی، آج میرا روزہ ہے، رمضان شروع ہو گیا ہے نا، اسی لیے میں پانی نہیں پی سکتا، یہ کہہ کر اللہ والا دوبارہ سے تلاوت کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں قرآن مجید تھا۔ بڑھیا کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے سوچا کیسی طاقت ہے اس دین میں کہ یہ آدمی شدید گرمی کے باوجود پانی نہیں پی رہا۔ ہمارے مذہب میں تو گائے کے پیشاب سے ہاتھ منہ دھویا جاتا ہے، جبکہ یہ آدمی کتنے پرنور چہرے والا ہے۔ نہ جانے بڑھیا کے دل میں کیا آئی، اس نے اللہ والے سے کہا، بابا جی مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں، مجھے اپنے مذہب میں سکون نہیں ملتا۔ اللہ والے کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، اس نے جلدی سے بڑھیا کو کلمہ پڑھا دیا۔ رمضان شروع ہو چکا ہے، میں بھی روزہ رکھ لیتی ہوں۔ بڑھیا نے دل ہی دل میں روزے کی نیت کر لی، لیکن وہ پریشان تھی، بڑھاپے کی وجہ سے وہ اکثر باتیں بھول جایا کرتی تھی۔ اے اللہ والے، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ میں یہ بھول نہ جاؤں کہ میں ہندو سے مسلمان ہو گئی ہوں، کہیں میں دوبارہ سے ان مورتیوں کی پوجا نہ کرنے لگ جاؤں۔ بڑھیا نے کہا تو اللہ والا کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے جیب سے ایک کانچ کا ٹکڑا نکالا۔ میں تمہارے ہاتھ پر ایک معمولی سا زخم بنا دیتا ہوں، جب جب تمہیں اس میں تکلیف ہوتی رہے گی تمہیں یاد رہے گا کہ تم مسلمان ہو چکی ہو۔ اس نے کہا تو بڑھیا نے یہ بات مان لی۔ اللہ والے نے بڑھیا کے انگوٹھے کے اوپر ایک چھوٹا سا زخم کا نشان بنا دیا جس میں سے خون بہنے لگا۔ بڑھیا نے جلدی سے اس زخم کے اوپر پٹی باندھ لی اور اپنے گھر کو چل دی، لیکن اسے دل ہی دل میں خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے 7 بیٹے شدید غصے والے تھے۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ ماں مسلمان ہو گئی ہے تو وہ نہ جانے کیا کرتے، یقیناً انہیں بڑا ہی غصہ آئے گا۔ بڑھیا نے سوچا اور پریشانی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بیٹوں کے غصے سے خود کو کیسے بچائے۔ آخر اس نے سوچا بیٹوں کی پسند کا کھانا تیار کرتی ہوں، وہ آنے ہی والے ہوں گے، اچھا کھانا کھا کر ان کا غصہ بھی جاتا رہے گا۔ یہ سوچ کر بڑھیا جلدی سے کچن میں گئی اور سبزی اٹھا کر باہر لے آئی۔ جلدی جلدی سبزی کاٹنے کے دوران چھری سیدھا اس کے زخم والے انگوٹھے پر جا لگی۔ اسے تکلیف تو ہوئی، لیکن ڈھلتی ہوئی شام کو دیکھ کر وہ رکی نہیں اور جلدی جلدی سبزی کاٹنے لگی۔
آج تو بیٹوں کے لیے اتنا مزے کا سالن بناؤں گی کہ انہیں میرے مسلمان ہونے کی بات پر ذرا غصہ نہیں آئے گا۔ بڑھیا سوچتی جاتی۔ ایک تو اس کی بینائی کم تھی، دوسرا عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کے ہاتھ میں بنے زخم سے مسلسل خون بہہ رہا ہے۔ جو سبزی وہ کاٹتی جاتی وہ سارا خون اسی سبزی میں مکس ہوتا جاتا۔ شام ہونے میں تھوڑی دیر تھی کہ بڑھیا نے سالن پکانا شروع کر دیا۔ پکتے ہوئے سالن کے اندر بھی اس بڑھیا کے خون کے قطرے شامل ہوتے رہے، اور جب بڑھیا کو ہوش آیا تو وہ چونکی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اس کا کافی خون کھانے کے اندر جذب ہو چکا تھا۔ بڑھیا نے جلدی سے اپنے ہاتھ کو دھو کر اس کے اوپر پٹی تو باندھ لی۔ اب وہ پریشان تھی کہ خون ملا کھانا اپنے بیٹوں کو کس طرح کھلائے۔ بڑھیا نے دروازے کی جانب دیکھا۔ بیٹوں کے آنے کا وقت ہو گیا تھا، نیا کھانا بنانے کا وقت بھی نہیں تھا۔ وہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ساتوں بیٹے دروازے سے اندر داخل ہوتے دکھائی دیے۔ وہ سب کے سب باری باری آ کر ماں سے ملے اور انہوں نے ماں کا ماتھا چوما، لیکن وہ کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ کیا بات ہے بیٹا، آج تم لوگ اتنے پریشان کیوں ہو؟ بڑھیا نے پوچھا تو بڑا بیٹا جو سب سے زیادہ غصے والا تھا وہ بولا، مسلمانوں کا رمضان شروع ہو گیا ہے، سارا دن ایک دفعہ بھی شربت نہیں بکا، پورا دن بازار میں خوار ہونے کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے ہیں۔ جب تک رمضان رہے گا تب تک کاروبار کا یہی حال رہے گا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی آخر یہ مسلمان اس گاؤں میں رہتے ہی کیوں ہیں۔ بڑے بیٹے کی بات پر بڑھیا کانپ کر رہ گئی۔ اسے کیا بتاتی کہ وہ تو خود بھی مسلمان ہو چکی تھی۔ چھوٹا بیٹا بھوک سے مچل رہا تھا۔ اس نے کہا، چھوڑو اماں، یہ ساری باتیں پہلے، کھانا لے کر آؤ، آج بڑی بھوک لگی ہے۔ باقی بیٹے بھی کھانا مانگنے لگے۔ بڑھیا جلدی سے گئی اور اپنے بیٹوں کے لیے کھانا لے کر آ گئی۔ ساتوں بیٹوں نے کھانا کھانا شروع کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ بڑھیا کے پکائے کھانے میں آج ایک ایسا ذائقہ اور لذت تھی جو آج سے پہلے انہیں کبھی محسوس نہ ہوئی۔ کیا بات ہے اماں، آج کھانے میں ایسا کیا ڈالا ہے کہ ہاتھ نہیں رک رہا؟ کھانا بے انتہا لذیذ بنا ہے، آج سے پہلے تو ہم نے ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا۔ بڑے بیٹے نے کہا تو بڑھیا حیران رہ گئی۔ اس نے سوچا اگر بیٹوں کو بتا دے گی کہ کھانے میں خون ملا ہے تو نہ جانے بیٹوں کو کیسا لگے۔ وہ خاموشی سے اپنے راز کو دل میں ہی دبا گئی۔ کچھ نہیں بیٹا، کھانا تو ویسے ہی بنا ہے جیسا روز پکاتی ہوں، اس نے کہا، مگر بیٹے ماننے کو تیار ہی نہ تھے۔ وہ کھانا کھاتے جاتے اور ساتھ ساتھ یہی بات کہتے جاتے کہ اس کھانے میں ضرور کچھ ایسا انوکھا ہے۔ اچانک چھوٹا بیٹا بولا، اماں تو کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ شام تو ہو گئی ہے اور روزانہ تو ہمارے ساتھ ہی کھانا کھایا کرتی تھی، آج دور ہٹ کر کھڑی ہے، ایسا کیوں ہے؟ چھوٹے بیٹے کی بات پر سبھی بڑھیا کی جانب دیکھنے لگے، جبکہ وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ اب موقع یہی تھا کہ وہ بچوں کو سچ بتا دے، اس سے زیادہ وہ چھپا نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ گھبرا کر بولی، بیٹا میں کھانا نہیں کھا سکتی کیونکہ میرا روزہ ہے، میں نے ایک اللہ والے کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مذہب تبدیل کر لیا ہے، اب میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ ماں کی یہ بات سنتے ہی ساتوں بیٹوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، لیکن چونکہ وہ ان کی ماں تھی تو وہ اسے کچھ نہ کہہ سکے، لیکن ماں کے خلاف دل ہی دل میں نفرت اور بغض ان کے اندر آ گیا۔ افطار کا وقت ہوا تو بڑھیا نے جلدی سے اپنا روزہ افطار کر لیا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کچھ عرصے بعد ایسے ہی ایک روز افطار کے وقت اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگلے دن پھر وہ لوگ اپنے شربت کا سامان لے کر بازار میں جا بیٹھے، لیکن سارے ہی مسلمان روزہ رکھ کر پھر رہے تھے، کسی نے ان سے شربت نہ خریدا۔ شام تک غصے سے ان لڑکوں کی حالت بری ہو چکی تھی۔ صرف چھوٹا بیٹا ایسا تھا جو خاموشی سے کونے میں بیٹھا تھا، اسے لگتا تھا کہ رزق دینا نہ دینا اوپر والے کی مرضی ہے۔ اس پورا دن بھی شربت کا ایک گلاس نہ بکا۔ بڑھیا کے بیٹے شام تک انتہائی بدظن ہو چکے تھے۔ وہ اپنا سامان سمیٹ رہے تھے کہ اچانک ان کے پاس ایک لمبے بالوں والی عورت آئی۔ اس کا حلیہ عجیب سا تھا اور چہرے پر عجیب سی مکاری چھائی ہوئی تھی۔ کاروبار کے نہ چلنے کی وجہ سے پریشان ہو؟ لاؤ اپنا ہاتھ دکھاؤ، میں قسمت کا حال بتانے والی ہوں، ابھی دیکھ کر بتا دوں گی کہ تمہارے اور دولت کے راستے میں کیا چیز حائل ہو رہی ہے۔ اس عورت نے کہا تو جھٹ بڑے بیٹے نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ وہ چند لمحے تک اس کے ہاتھ کی لکیریں دیکھتی رہی اور پھر بولی، بہت بڑی آزمائش ہے تیرے راستے میں، اگر تو کسی انتہائی قیمتی چیز کی قربانی کرے تو تیرے کاروبار کی ساری بندشیں ختم ہو جائیں گی،
دشمن نے کالا جادو کروا رکھا ہے جس کی وجہ سے تیری آمدنی نہیں ہوتی، کائنہ نے کہا اور اپنی رقم لے کر چلتی بنی۔ لیکن بڑھیا کے ساتوں بیٹے اب پریشان سر پکڑے بیٹھے تھے۔ قربانی آخر کس چیز کی قربانی کریں؟ گھر میں 2 جانور بندھے ہیں، انہی میں سے کسی ایک کو قربان کر دیتے ہیں، منجلے بیٹے نے کہا اور ساتوں بھائی اٹھ کر گھر کی جانب چل پڑے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو کاروبار کی وجہ سے پہلے ہی پریشان تھے۔ سامنے ان کی ماں بیٹھی جائے نماز پر نماز ادا کر رہی تھی۔ اسے نماز پڑھتے دیکھ کر تو بڑھیا کے بیٹوں کا خون کھول اٹھا۔ ادھر ان مسلمانوں کی وجہ سے ہمارا کاروبار چوپٹ ہو گیا ہے اور ماں ہے کہ خود مسلمان بننے پر تلی ہے۔ بڑے والے کو شدید غصہ آیا، لیکن چونکہ سامنے ماں تھی اور وہ ماں سے بہت پیار بھی کرتے تھے، اسی لیے ضبط کر کے بیٹھ گئے۔ اماں جلدی سے کھانا لا دو، بہت بھوک لگی ہے، آج پھر پورا دن کوئی آمدنی نہیں ہوئی، اس لیے آج ہم سب بہت پریشان ہیں، جلدی سے مزیدار کھانا کھلاؤ تاکہ ہماری پریشانی کچھ کم ہو۔ بڑھیا کے بیٹوں نے کہا تو بڑھیا جلدی سے اٹھ کر ان کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ وہ خوش تھی کہ آج بیٹوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر بھی اسے کچھ نہیں کہا۔ اس نے کھانا اپنے ساتوں بیٹوں کے سامنے رکھا۔ ایک ایک لقمہ لیتے ہی بیٹے چونک پڑے۔ اماں آج اس کھانے میں کیا وہ مسالہ نہیں ڈالا جو کل ڈالا تھا؟ کل کا کھانا بہت لذیذ تھا، لیکن آج تو کھانے میں وہ لذت محسوس ہی نہیں ہو رہی۔ بڑے والے نے لقمہ منہ میں رکھا تو بڑھیا کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اسے یاد آیا کہ کل تو کھانے میں اس کا خون شامل ہو گیا تھا، مگر آج تو اس نے احتیاط سے کھانا پکایا تھا۔ اس نے بڑے بہانے بنائے کہ کھانا تو اس نے اسی طریقے سے بنایا ہے، لیکن بیٹے راضی ہونے پر تیار ہی نہ تھے۔ سچ سچ بتا دے ماں، آخر کل کھانے میں ایسا کیا ڈالا تھا جس کی وجہ سے کھانا انتہائی ذائقے دار بنا تھا، جبکہ آج کھانا بالکل بھی ویسا نہیں ہے۔ اگر تو ہمیں سچ نہیں بتائے گی تو ہم تجھ سے ناراض ہو جائیں گے، بڑے بیٹے نے کہا تو بڑھیا کانپ کر رہ گئی۔ وہ اپنے بیٹوں کی ناراضگی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ڈرتے ڈرتے آخر اس نے بچوں کو بتا دیا کہ کل اس کے انگوٹھے پر زخم بن گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا خون کھانے میں شامل ہو گیا۔ شاید وہ اس کے خون کی لذت ہی تھی جو ان بچوں کو کھانے میں محسوس ہوتی رہی۔ بڑھیا کے ساتوں بیٹے یہ سن کر ساکت رہ گئے۔ بڑھیا تو کھانا ان کے سامنے رکھ کر خود چلی گئی، مگر ساتوں بیٹوں کے دماغ میں شیطانی خیالات گھومنے لگے۔ رات کی تاریکی ہوئی تو بڑھیا کے 6 بیٹے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ صرف ایک چھوٹا بیٹا تھا جو اندر تھا، وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا۔ باہر کھڑے 6 کے 6 بیٹے شیطان کا روپ دھار چکے تھے۔ بڑے والے نے کہا، کیا تو بھی وہی سوچ رہا ہے جو میں سوچ رہا ہوں؟ چھوٹے والے نے کہا، ہاں بالکل، اگر ماں کا صرف خون اس قدر ذائقے دار ہے تو سوچ، اگر ماں کا گوشت کھایا جائے تو وہ کیسا لذیذ ہوگا۔ دن بھر کی تھکاوٹ اتر جائے گی اور ایسی توانائی ملے گی کہ کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکے گا۔ دوسرے بھائی کی بات بڑے والے کو پسند آئی۔ ہاں، آج نجومی کی بات بھی تو سنی تھی، وہ بھی آج قربانی دینے کی بات کر رہی تھی۔ سب سے قیمتی چیز کی قربانی میں تو ماں ہی آئے گی، جانور کہاں قیمتی ہیں؟ ماں کی قربانی سے ہمارے حالات بھی درست ہو جائیں گے۔ 6 کے 6 بیٹے یہ گھنونا منصوبہ بنا چکے تھے کہ اب وہ اپنی ماں کو ذبح کر دیں گے اور اس کا گوشت پکا کر کھا جائیں گے، لیکن ماں کو ذبح کیا کیسے جائے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال تھا۔ آخر ان بڑھیا کے بیٹوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ کل صبح ماں کو گھیر گھار کر ایک ایسی جگہ لے جائیں گے جہاں آسانی سے اس کی قربانی کر دیں اور کوئی انہیں دیکھ بھی نہ سکے۔ صبح بڑھیا جاگی تو وہ حیران رہ گئی کیونکہ اس کے ساتوں بیٹے جاگ رہے تھے۔ بڑھیا تو سحری کے وقت اٹھی تھی، وہ روزہ رکھنا چاہتی تھی، مگر بیٹوں کو جاگتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ مگر بیٹے بولے، اماں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سب بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، آخر کو جو ہماری ماں کرے گی ہم بھی تو وہی کریں گے۔ ہم سب آپ کے سامنے کھاتے پیتے ہیں اور آپ کا روزہ ہوتا ہے، ہمیں یہ سب اچھا نہیں لگتا، اسی لیے آج آپ ہمیں بھی مسلمان کر دیں اور ہمیں بھی روزہ رکھوائیں۔ بیٹوں کی بات پر بڑھیا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ ان کی چال نہ سمجھ پائی۔ اس نے جلدی سے باری باری سب کو کلمہ پڑھایا اور سحری کی تیاری کرنے لگی۔ بڑھیا نے کھانا بچوں کے سامنے رکھا تو سب جلدی جلدی کھا کر روزہ رکھنے کا ڈھونگ رچانے لگے۔ بڑھیا بڑی خوش تھی، وہ جلدی سے جائے نماز بچھا کر فجر کی نماز ادا کرنے لگی، لیکن نماز مکمل کر کے اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کا ایک بیٹا اپنے پیٹ کو پکڑ کر دوہرا ہوا جا رہا تھا اور زور زور سے چلا رہا تھا۔
बुढ़िया घबरा कर इसके पास आई। क्या हुआ मेरे बेटे, क्या तुम्हें पेट में तकलीफ हो रही है? इसने पूछा तो इसका बेटा पेट पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ माँ, मेरे पेट में बड़ा शदीद दर्द है। ये ऐसा दर्द है कि जिसका इलाज इस पूरे गांव में किसी के पास नहीं। हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि दूसरे गांव में पहाड़ के ऊपर एक ऐसा हकीम रहता है जिसके पास हर मर्ज का इलाज है। मेरे पेट का दर्द भी सिर्फ वही ठीक कर सकता है। मुझे वहां ले चलो। बुढ़िया तो माँ थी, इसके दिल में गुमान तक ना था कि इसके बच्चे इसे मारने के दर पर हैं। इसने जल्दी से बेटे का हाथ पकड़ा और चल दी। बाकी के 6 बेटे भी साथ चलने लगे। छोटे बेटे को अपने भाइयों के इस मंसूबे का इल्म नहीं था। वो तो लाइल्मी में ही माँ के साथ चला जा रहा था। सुबह का सूरज निकला तो वो सब दूसरे गांव के उस पहाड़ पर जा पहुंचे। रोजे की वजह से बुढ़िया को प्यास भी लग रही थी, मगर वहां दूर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बेटा, यहाँ तो कहीं हकीम बैठा नजर नहीं आ रहा, माँ ने अपने इस बेटे से कहा तो वो बोला, माँ, इतनी दूर से कैसे दिखाई देगा? तुम उस पहाड़ के ऊपर चढ़ो और चोटी पर जाकर देखो, वहाँ यकीनन हकीम बैठा होगा। जल्दी से मेरे लिए दवाई ले आओ, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। बेटे की बात ने बुढ़िया को बेचैन कर दिया। इसने ये भी ना सोचा कि साथ आए जवान बेटों में से किसी को पहाड़ के ऊपर भेजे। वो खुद ही जैसे तैसे करके पहाड़ पर चलने लगी। ऊंचे नीचे सख्त पथरीले रास्तों पर चढ़कर जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंची तो हैरान रह गई। वहां तो कोई भी नहीं था। और तभी बुढ़िया के बदबख्त बेटों ने पीछे से आकर इसे जोर से धक्का दे दिया। बुढ़िया चीखती रही, चिल्लाती रही, पहाड़ के दूसरी तरफ जा गिरी। छोटा बेटा ये सब देखकर हैरान रह गया था। इसने अपने भाइयों को रोकने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ से गिराकर उन्होंने अपनी माँ को मार डाला था। जब वो नीचे माँ की लाश के पास पहुंचे तो सबने एक जोरदार कहका लगाया। आखिर आज हमारी कुर्बानी पूरी हुई। अब इफ्तार में हम माँ का गोश्त खाकर खाएंगे। बड़े वाले ने जेब से छुरी निकाली और सारे मिलकर माँ का गोश्त काटने लगे। बदनसीब बुढ़िया तो चल बसी, लेकिन इसका छोटा बेटा धाड़े मार मार कर रोने लगा, मगर भाइयों के गुस्से के डर से इसने इन्हें कुछ ना कहा। बदबख्त बेटे माँ का गोश्त काट कर घर ले आए। आते ही उन्होंने बड़ी सी देग के अंदर गोश्त को चढ़ाया और पकाने लगे। गोश्त पक गया तो मस्जिद से मगरिब की अजान बुलंद होने लगी। बुढ़िया के बेटे जोर से हंसने लगे। लो, आज का हमारा रोज़ा पूरा हो गया, अब हम इफ्तार कर लेते हैं। वो बदबख्त अपनी माँ का गोश्त खूब मज़े ले लेकर खाने लगे और ये सोचने लगे कि कल जब वो अपना कारोबार दोबारा शुरू करेंगे तो इन्हें छप्पड़ फाड़ कर दौलत मिलेगी। बुढ़िया के छोटे बेटे को माँ के गुजर जाने का बहुत दुख था, लेकिन वो कुछ ना कर सका। अलबत्ता इसने इतना ज़रूर किया था कि जब इसके भाइयों ने माँ का सारा गोश्त काट लिया तो इसने माँ का सर इज्जत और एहतराम के साथ वहीं पहाड़ के दामन में एक नरम जगह खोद कर वहां दफन कर दिया था। कुछ रोज गुजरे तो उसी अल्लाह वाले का गांव से गुजर हुआ। इसे वो बुढ़िया अच्छी तरह याद थी और इसने इसका घर भी देख रखा था। चलकर पता तो करूं, क्या वो बुढ़िया अभी तक अपने मजहब पर कायम है या इसके बेटों ने इसे मजबूर कर दिया। ये सोचते हुए अल्लाह वाला उस बुढ़िया के घर आन पहुंचा। सातों बेटे घर के अंदर बैठे थे। कारोबार तो वैसे का वैसा ही था, इन्हें कोई खास आमदनी ना हो रही थी। उन्होंने जो एक अल्लाह वाले को अंदर आते देखा तो वो परेशान हो गए। क्या बात है बाबा जी, अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? बड़े वाले ने पूछा। अल्लाह वाला आसपास जायजा ले रहा था। इसे बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तुम्हारी माँ कहाँ है? मुझे इससे कुछ बात करनी है, अल्लाह वाले ने कहा। तो बुढ़िया के बेटे चौंक उठे। हमारी माँ का तो इंतकाल हो गया है, कुछ अरसे पहले। वो अचानक पहाड़ से गिरने से चल बसी थी, बुढ़िया के बेटे ने जवाब दिया। अल्लाह वाला हैरान रह गया, लेकिन तभी इसकी निगाह बुढ़िया के छोटे बेटे पर पड़ी जो अपने मुंह पर हाथ रखकर अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। इसका चेहरा देखते ही अल्लाह वाला चौंक गया। वो जमाना शनाज था। इसे साफ अंदाजा हो गया कि छोटे बेटे के दिल में कुछ ऐसा है जो वो बताने की कोशिश कर रहा है और वो बात इसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अल्लाह वाला इस वक्त तो बहाना बनाकर वहां से उठ गया, लेकिन अगले दिन वो फिर बुढ़िया के छोटे बेटे से तन्हाई में मिला। क्या बात है बरखुरदार, तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है जैसे कोई बात तुम्हें अंदर ही अंदर खत्म कर रही है। वो बात मुझे बताओ, अल्लाह वाले का पूछना था कि छोटा बेटा जैसे अपना जब्त खो बैठा और फूट फूट कर रोने लगा।
اس نے اس اللہ والے کو ساری بات بتا دی کہ کس طرح اس کے ساتوں بھائیوں نے گھنونے طریقے سے اپنی ماں کو پکا کر کھا لیا ہے اور اب مزے سے اپنی زندگی میں مگن ہے، لیکن دن رات بوڑھی ماں اس کی آنکھوں کے آگے آتی رہتی ہے۔ وہ سوتا ہے تو خواب میں اسے ماں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اللہ والا دنگ رہ گیا، لیکن اس نے بڑھیا کے ساتوں بیٹوں کو کچھ نہ کہا اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ مگر اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ کچھ روز بعد وہ سفر کے دوران ایک ایسے پہاڑ کے پاس سے گزر رہا تھا جہاں آس پاس بنجر علاقہ تھا، کہیں پودے اور گھاس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اللہ والا پیاس سے گھبرایا ہوا تھا۔ افطار کا وقت قریب تھا اور اس کے پاس روزہ افطار کرنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ تبھی اس کی نگاہ پہاڑ کے دامن میں لگے ایک درخت پر پڑی۔ درخت اس قدر گھنا اور سایہ دار تھا کہ اسے دیکھ کر وہ بوڑھا اللہ والا حیران رہ گیا اور لپک کر اس کی چھاؤں میں جا بیٹھا۔ درخت کی چھاؤں کچھ عجیبی قسم کی میٹھی اور سایہ دار تھی۔ اللہ والے کو نیند کے جھونکے آنے لگے۔ اس نے درخت کے تنے سے سر ٹکایا اور آنکھیں بند کر لیں، لیکن اگلے ہی لمحے درخت کے اوپر لگا ہوا ایک بڑا سا آم ٹوٹ کر اللہ والے کی جھولی میں آن گرا۔ اللہ والا جو پہلے ہی پریشان تھا کہ روزہ افطار کرنے کے لیے کچھ نہیں، آم کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو روزے کے عالم میں اللہ نے اس کی مدد کی ہے۔ اس نے دانتوں سے اس آم کو کاٹا۔ آم کا ذائقہ انتہائی میٹھا اور لذیذ تھا، لیکن اگلے ہی پل جب اللہ والے کی نگاہ آم کے کٹے ہوئے حصے پر پڑی تو اس کی آنکھیں مارے حیرت کے پھیل گئیں، کیونکہ آم کے کٹے ہوئے حصے میں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر اس آم کو نیچے پھینک دیا اور خود اٹھ کھڑا ہوا۔ درخت کے اوپر کئی سارے آم لگے ہوئے تھے۔ اللہ والے نے ایک اور آم توڑا اور اسے دانتوں سے کاٹا۔ اس آم کا بھی یہی حال تھا، اس میں بھی رس ٹپکنے کی بجائے خون ٹپک رہا تھا۔ اب تو اللہ والا بری طرح سے گھبرا گیا اور تبھی اس کے کانوں میں ایک عجیب سی آواز پڑی۔ یوں لگا جیسے درخت کے تنے کے اندر سے کسی کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ والا سمجھدار آدمی تھا، سمجھ گیا کہ یہ درخت کوئی معمولی درخت نہیں بلکہ اس کے ساتھ کوئی گہرا راز وابستہ ہے۔ اس نے درخت کے تنے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، کون ہے اندر؟ جو بھی ہے باہر آ جاؤ۔ کیا میں تمہاری مدد کروں؟ کیا میں اس درخت کے تنے کو کاٹ دوں؟ اللہ والے نے پوچھا۔ چند لمحے تو خاموشی چھائی رہی اور پھر کسی عورت کی آواز آئی، نہیں، یہاں سے مجھے صرف میرا بیٹا ہی نکال سکتا ہے، جاؤ میرے بیٹے کو لے کر آؤ۔ اللہ والا چونک اٹھا، یہ تو اسی بڑھیا کی آواز تھی جسے اس نے مسلمان کیا تھا۔ اللہ والے نے گھبرا کر آس پاس کا جائزہ لیا۔ یہ ایک پہاڑی تھا، جیسا کہ اس بڑھیا کے بیٹے نے بتایا تھا کہ اس نے اپنی ماں کا سر ایک پہاڑ کے دامن میں دفن کر دیا تھا۔ اب تو اللہ والا گھبرا اٹھا۔ اس نے جلدی سے اپنا سامان سمیٹا اور اس گھر کی جانب دوڑ پڑا جہاں بڑھیا اپنے 7 بیٹوں کے ہمراہ رہا کرتی تھی۔ اللہ والا جیسے ہی ان کے گھر پہنچا، اس کی آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اندر بڑھیا کے 7 بیٹے موجود تھے۔ ان میں سے بڑے 6 بیٹوں نے اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو پکڑ رکھا تھا اور اسے بری طرح سے پیٹ رہے تھے۔ اسے کیوں مار رہے ہو؟ اللہ والے نے گھبرا کر پوچھا تو بڑا والا بولا، پہلے ہماری ماں نے اسلام قبول کر کے ہماری ناک کٹوائی تھی اور اب یہ ماں کے نقش قدم پر چل پڑا ہے۔ آج یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے، اس لیے ہم اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ مسلمانوں کی وجہ سے پہلے ہی میرا چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ گھر میں غربت کے ڈیرے لگ گئے ہیں اور یہ اب گھر میں نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا اور پھر اسے مارنے لگے۔ اللہ والا بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ رک جاؤ، اسے مت مارو، بلکہ اگر تم نے اسے مارا تو نہ معلوم تمہارے ساتھ کیا کچھ ہوگا، کیونکہ یہ کوئی عام انسان نہیں۔ اگر تم لوگ دیکھنا چاہتے ہو کہ اس نے کیا کیا ہے تو میرے ساتھ چلو، اس نے کہا۔ بڑھیا کا چھوٹا بیٹا بھی بڑا حیران ہو رہا تھا کہ آخر اللہ والا یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، لیکن ان میں سے کسی نے اعتراض نہ کیا اور سبھی اللہ والے کے ساتھ چل پڑے۔ راستہ لمبا تھا۔ راستے کے دوران کئی دفعہ اس بڑھیا کے بڑے بیٹے بپھر پڑے۔ انہوں نے اللہ والے کو سخت باتیں سنائیں، مگر اللہ والے نے انہیں بس اتنا ہی کہا کہ وہ تسلی رکھیں اور چلتے جائیں۔ جلدی وہ لوگ اس جگہ پر جا پہنچیں گے جہاں پر انہیں ان کے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ بڑھیا کا چھوٹا بیٹا بڑا غمگین تھا، مگر اپنے آنسو چھپائے وہ بھی مسلسل چل رہا تھا۔ اللہ والا جلدی انہیں لے کر اسی پہاڑ کے دامن میں جا پہنچا۔ بڑھیا کے بڑے بیٹے تو بھول بھال چکے تھے کہ انہوں نے اسی جگہ پر اپنی ماں کا گوشت کاٹا تھا۔ وہ تو اس درخت کے سائے میں کھڑے حیرانگی سے آس پاس دیکھ رہے تھے۔
بتا بڈھے ہمیں یہاں پر کیوں لایا ہے؟ اس ویرانے اور پہاڑوں کے درمیان ہمارا کیا کام ہے؟ تو نے ہمارا وقت ضائع کیا ہے، انہوں نے غصے سے اللہ والے سے پوچھا۔ اللہ والے نے بڑھیا کے چھوٹے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور اسے درخت کے تنے پر رکھ دیا۔ جیسے ہی بڑھیا کے بیٹے نے درخت کے تنے پر ہاتھ لگایا، درخت زور زور سے ہلنے لگا اور اندر سے آواز آئی، اے میرے پیارے بیٹے، آخر تو آ گیا، جلدی سے اس درخت کے تنے کو چاک کر دے اور اپنی ماں سے مل، میں تیرا کب سے انتظار کر رہی تھی۔ بڑھیا کی آواز سنتے ہی اس کے باقی بیٹے اچھل پڑے، جبکہ چھوٹا بیٹا شدت کے ساتھ رونے لگا۔ یہ تو میری ماں کی آواز ہے، وہ بار بار یہی کہتا جا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے جیب سے ایک چاقو نکالا اور درخت کی چھال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ چھال کٹی تو اندر سے خوبصورت چمکتے چہرے کے ساتھ وہی بڑھیا باہر نکل آئی۔ وہ زندہ سلامت تھی اور مسکرا رہی تھی۔ اس نے باہر نکلتے ہی اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو گلے سے لگا لیا، جبکہ اس کے باقی بیٹے تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ اماں زندہ کیسے ہو گئی؟ اسے تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پکا کر کھا لیا تھا۔ بڑھیا کے بیٹے نے کہا تو اللہ والا بول اٹھا، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ جس دین اسلام کو تم لوگ برا بھلا کہتے ہو، اس کے مسلمان بننے کی تحفے کے طور پر اس لڑکے کو اس کی ماں واپس مل گئی ہے، اور تم لوگوں کو بھی تمہاری سزا مل کر رہے گی۔ اللہ والے کا اتنا کہنا تھا کہ بڑھیا کے 6 بیٹوں کے چہرے خوف سے پیلے پڑ گئے۔ اچانک ہی ساکت ماحول میں جیسے طوفان سا آ گیا۔ اتنی زوردار ہوا چلنے لگی کہ ان کو اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ زوردار ہوا جلد ہی آندھی میں تبدیل ہو گئی۔ بڑھیا کے 6 بیٹے جہاں کھڑے تھے انہیں قدم جمائے رکھنا مشکل ہو گیا۔ ہوا انہی تنکوں کی طرح اٹھا اٹھا کر ادھر ادھر پٹکنے لگی۔ ان کے جوان جسم روئی کی گالوں سے بھی ہلکے ہو گئے۔ بڑھیا نے جلدی سے اللہ والے اور اپنے چھوٹے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور درخت کے سائے میں ہو گئی۔ صرف درخت کے سائے میں ہی ہوا کا زور نہ تھا۔ بڑھیا، اللہ والے اور بڑھیا کا آخری بیٹا سکون سے درخت کے نیچے کھڑے رہے، لیکن باہر آندھی نے تباہی برپا کر دی۔ آندھی اس قدر شدید تھی کہ بڑھیا کے 6 بیٹے کبھی یہاں گرتے تو کبھی وہاں۔ زمین پر جا بجا پتھر تھے، پہاڑی زمین تھی، وہ جہاں گرتے ان کی ہڈیاں چٹک جاتی اور حلق سے دل سوز چیخیں نکلتی۔ وہ ماں کو مدد کے لیے پکار رہے تھے، ان کے جسم لہولہان ہو چکے تھے، سر جس پتھر سے ٹکراتا چکنا چور ہو جاتا اور اندر سے خون کا ایک فوارہ چھوٹ پڑتا۔ جا بجا لگنے والے گھاؤ اور زخموں نے انہیں نڈھال کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیز ہوا نے انہیں ادھموا کر دیا۔ وہ گوشت کے ایک ڈھیر کی صورت جا بجا پڑے تھے۔ وہ سب کے سب مر چکے تھے اور ان کی لاشوں کے اوپر چیل، کوے اور گدھ منڈلانے لگے تھے۔ بڑھیا نے اپنے چھوٹے بیٹے کو گلے سے لگا لیا، وہ بھی ماں کو زندہ پا کر بہت خوش تھا۔ بڑھیا کو اپنے بڑے 6 بیٹوں کی موت کا دکھ تو تھا، لیکن وہ اچھی طرح دیکھ چکی تھی کہ وہ بدبخت تھے، جبکہ اس کا چھوٹا بیٹا مسلمان بھی ہو چکا تھا۔ بڑھیا باری باری اپنے ہر بیٹے کی لاش کے پاس گئی۔ لاشوں کی حالت دیکھ کر اس بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا یہ سب اسی کا اجر تھا۔ آخر کار بڑھیا نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور واپس اپنے گھر کی جانب چل پڑی۔ اللہ والے نے انہیں جاتا دیکھ کر ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی۔ بڑھیا کا چھوٹا بیٹا بہت خوش تھا کہ آخر اسے ایک سچا مذہب بھی ملا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے مر جانے والی ماں کو بھی دوبارہ پا لیا تھا۔